الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محبت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کوئی چیز پسند آ جائے، یعنی انسان کا دل اس کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے اور اس کے بغیر انسان کو چین نہ آئے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے محبت کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں. کچھ فرماتے ہیں المحبت میل القلب الی موافق المحبوب، یعنی محب کی باتوں کا دل میں اتر جانا یا اچھا لگ جانا، اس کو محبت کہتے ہیں. کچھ نے فرمایا کہ محبوب کو ہر معاملے میں ترجیح دینے کو محبت کہتے ہیں. کچھ نے فرمایا کہ محبوب سے ملاقات کا اشتیاق ہونا، اس کو محبت کہتے ہیں. چنانچہ ہر مومن کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت، یہ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور ہر مومن کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت یقینی ہوتی ہے. اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. نہ جب تک کٹ پڑوں خواجہ یزرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. چنانچہ نبی علیہ السلام سے محبت تو یقینی چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہارے باپ، بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے رشتہ دار جن سے تم محبت کرتے ہو، یا جن اور مال جو تم کماتے ہو، اور کاروبار جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے سے زیادہ تمہیں عزیز ہو، تو تم ٹھہرو کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیجے. اللہ رب العزت نافرمانوں کو ہدایت نہیں فرماتے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جتنی تمہاری رشتہ داریاں ہیں، چاہے بھائی ہے، بیٹے ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، اگر کسی وقت میں وہ اللہ رب العزت کے محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بن جائیں، پھر اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان کو پاؤں کی ٹھوکر لگا کر گزر جاؤ. منزل مقصود اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. منزل مقصود بننے کا یہی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھانے کی کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں. پھر فرمایا ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے.
تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. جیسے ہی یہ بات فرمائی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اب تو نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم ہوا کہ یہ تمام محبتیں جتنی محبتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے. سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس محبت کے اوپر بندے کو اجر کیا ملے گا؟ جس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی اس پر اللہ رب العزت بندے کو اجر کیا عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے انس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب میں کوئی نماز روزے تو زیادہ نہیں تیار کیے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرے ماں باپ سے، اہل خانہ سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. پھر فرماتے ہیں وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دے دیتا ہوں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں، اور مجھے یاد بھی آتا ہے کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بھی پردہ فرما لینا ہے اور میں یہ بھی پہچانتا ہوں کہ آپ جنت میں اونچے درجے کے اوپر ہوں گے، تو انبیاء کے درجے میں بہت اونچے اوپر ہوں گے. پھر فرمانے لگے میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا. اللہ اکبر. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی صورت میں مجھے جنت میں جا کر مزہ ہی کیا آئے گا جس میں آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. صحابہ کو نبی علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ جنت بھی مل جائے اور نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ جیسے یہ بات انہوں نے کہی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتار دی ان کی محبت کے اوپر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتار دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل نازل فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، اور ان لوگوں کی رفاقت تو بہت ہی خوب ہے. تو وہ لوگ نبی علیہ السلام، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ یعنی بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی نصیب ہوئی، اتنی خوشی ہمیں کسی اور حدیث کے بعد سننے کے بعد نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تھی اور ان کو پتا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ یہ بات تو کھل گئی کہ نبی علیہ السلام سے محبت تو بہت ضروری ہے، اور اس کا ثواب اور بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے. لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں اس دنیا کے اندر. اس دنیا کے اندر اس محبت کو پورا کرنے کے تقاضے ہیں. یہ تقاضا نہیں ہے کہ سارا دن جھنڈیاں لگا کے ہم خوشیاں مناتے رہیں. اس کو پورا کرنے کے لیے بندے کو پوری زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں. اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی عزت اور وقار ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہ اللہ رب العزت اور ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اسے بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو.
یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرمانے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزت کے بارے میں، توقیر کے بارے میں، ان کے لیے دل میں بندے کے اندر احترام ہو. یہ پہلا تقاضا. تو معلوم ہوا ایک صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تو مجھ پر یوں ارد گرد جمع تھے جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. وہ اس طرح ادب کرتے تھے نبی علیہ السلام کا، یعنی ان کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں تو وہ ہلتے نہیں تھے. اتنا ادب تھا ان کے اندر، دل کے اندر بھی ادب تھا اور سامنے بھی ادب کرتے تھے نبی علیہ السلام کا. ابو ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ ان کے سامنے ادب کا اظہار کرے. اگر کسی کے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا جائے، حدیث مبارکہ سنی جائے تو ان کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ سنیں. امام مالک کے پاس شروع میں جب لوگ آتے باندی کو بھیج کر پوچھتے جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ کون بندہ آیا ہے، وہ آگے سے کہہ دیتا کہ فلاں بندہ فلاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو فوراً اس کو اندر بلا لیتے تھے. لیکن جب کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سننے کے لیے آیا تو فوراً گھر تشریف لے جاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ لگاتے، پھر ممبر پر بیٹھ کر حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سید بن مصعب رحمہ اللہ کی بیماری کا آخری وقت آ گیا، کسی نے حدیث پاک کے بارے میں پوچھ لیا، فرمانے لگے مجھے اٹھا کر بٹھا دو. اب بیماری کا وقت ہے، لیٹے ہوئے، اور اس وقت فرمانے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو تو اٹھانے سے تکلیف ہو جائے گی اور اس تکلیف میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی جب آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. آگے سے فرمانے لگے کہ کہنے لگے بھلے مشقت ہوگی، میں لیٹ کر نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سن سکتا. اللہ اکبر. جیسے ہی ان کا اٹھا کر بٹھایا گیا، حدیث مبارکہ سنائی گئی، کلمہ پڑھا اور ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدل چل رہے ہوتے تھے، کوئی حدیث پاک کا پوچھتا تو اس کو جواب نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ چلتے ہوئے سنانا بے ادبی میں آ جاتا ہے. کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جب آپ کے سامنے حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہے تو آپ اس قدر فکر مند کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو مجھ سے بھی زیادہ نبی السلام کا عزت اور احترام کرتے. پھر فرماتے ہیں میں نے سید القرآن عبد المقتدر رحمہ اللہ کو دیکھا، حدیث مبارکہ سناتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا. پھر فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو دیکھا، ہنس پکتے ہنسی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب حدیث پاک کا تذکرہ آ جاتا تو ان کا چہرہ درد ہو جاتا تھا، کبھی بے وضو حدیث سنائی نہیں زندگی کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کو دیکھا، وہ بھی ہنس پکتے، لیکن حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے چہرے سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، درد ہو جاتا تھا چہرہ ان کا. نبی علیہ السلام کے لیے دل میں عزت اور احترام اتنا زیادہ تھا ان کے دل کے اندر. پھر فرماتے ہیں میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو دیکھا، ان کے سامنے میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا تو ان کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے، وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. اللہ اکبر. پھر فرماتے میں نے امام ظاہری رحمہ اللہ کو دیکھا، وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی بندے کو پہچانتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں میں نے عفان بن سلیم رحمہ اللہ کی مجالس دیکھی، تذکرہ ہونے پر اتنا روتے تھے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے، ہم ان کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کر روتے رہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کا عزت، نبی علیہ السلام کی توقیر ان کے دل کے اندر اتنی زیادہ تھی. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے دل میں عزت اور توقیر ہو. نبی علیہ السلام سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کیا مطلب؟ کہ یہ حکم آج بھی موجود ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے حکم مبارک کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہ دینا، یعنی جو نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے اس پر فوراً عمل کر لینا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا ایک بھتیجا تھا، چھوٹا بچہ تھا. اب وہ پتھر کے ساتھ کنکری مار رہا تھا. اب جیسے وہ کنکری مارتا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا تھا اس کام کو کرنے سے.
انہوں نے اپنا چھوٹا بھتیجا تھا، اس کو منع کیا کہ یہ کام نبی علیہ السلام نے کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے، تم اس کام کو نہ کرو. چھوٹا بھتیجا ہے، اس کو منع کر دیا. جب منع کیا تو وہ چھوٹا بچہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ ان کا رخ دوسری طرف ہو گیا، پھر کھیلنا شروع ہو گیا اسی طریقے سے کے ساتھ. اب جیسے ہی انہوں نے اس کو دوبارہ دیکھا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اس لڑکے کو، بچے کو کہنے لگے کہ میں تمہارا نہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا، نہ تمہارے زندگی میں تمہارے سے کبھی بات کروں گا، نہ تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب سوچیں تو صحیح، نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو توڑنے کے اوپر اپنے بھتیجے کو ایسی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی اتنی عزت تھی، نبی علیہ السلام کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اتنی عزت تھی. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے آواز کو بلند نہ کرنا، یعنی نبی علیہ السلام نے جو حکم فرمایا اس کے اوپر کسی اور چیز کو فوقیت نہ دینا. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نسبتیں ہیں اس کا احترام کرنا، یعنی مکہ اور مدینہ جو نسبتیں ہیں اس کا احترام کریں. چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے اندر اپنی سواری پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے اور سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے. فرمایا کسی نے پوچھ لیا، کہنے لگے میں اس لیے سوار نہیں ہوتا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا جس مٹی کے اوپر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوں، میں اس مٹی کے اوپر اپنی پیر سے اس کو پامال کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی عزت تھی. ایک بندے نے کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں، کہنے لگے کہ اس کو 30 درے لگاؤ، یعنی 30 درے لگاؤ اس کو. اتنا ان کو شدید غصہ آیا اس بات کے اوپر. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے دل میں احترام کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تیسرا تقاضا. نبی علیہ السلام سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنا، یہ چوتھا تقاضا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال نمک کی سی ہے، کھانے میں نمک کی سی ہے. جیسے کھانے میں سے نمک کو نکال دیا جائے کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، جس بندے کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت نہیں ہوگی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی. پھر فرمایا جو میرے صحابہ کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں اس کا محافظ بن جاؤں گا. اللہ اکبر. ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اپنے دائیں دین کو قائم کر لیا. جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اپنے لیے دین کا راستہ واضح کر لیا. پھر فرماتے ہیں جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے حصہ حاصل کر لیا. پھر فرماتے ہیں جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اللہ اکبر. سہیل بن عبداللہ بن تسلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کی تعظیم نہیں کرتا وہ گویا نبی علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لایا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات فرمائی. تو صحابہ سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ تعلیمات نبی پر منو ان عمل کرنا. جو نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دے کر گئے اس پر عمل کریں. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنے جسم کے اوپر سجانا شروع کر دیں. دیکھیں جیسے دلہن جب پہلی رات گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے گلے کو سجاتی ہے ہار کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو سجا رہی ہوتی ہے چوڑیوں کے ساتھ، اپنے کانوں کو بالیوں کے ساتھ سجا رہی ہوتی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ جس عضو کے اوپر اس کو پتا ہے کہ وہ زیور پہنے گی وہ جو عضو ہے وہ اس کے خامن کی نظر میں خوبصورت ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جسم کے جس عضو کے اوپر نبی علیہ السلام کی سنت کو مزین کریں گے وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. تو ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. چنانچہ صحابہ کے اکرام کے اندر
اتنی اطاعت کرتے تھے، بس حکم سننے کا دیر ہو جاتی تھی وہ فوراً عمل کر دیتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ یہ انس رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ جب شروع میں باہر شور ہو گیا، باہر گلی میں شور مچا، فرمانے لگے دیکھ کر آؤ کیا واقعہ ہوا، تو آگے سے کسی نے آ کر کہہ دیا کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو گیا۔ کہنے لگے کہ گھر میں کچھ مٹکوں میں شراب تھی، کہنے لگے ساری بہا دو۔ بیٹے نے کہا، کسی نے کہہ دیا کہ ایک مٹکا تو رکھ لیں، اتنے پرانے عرصے سے عادت ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی اور مسئلہ بن جائے۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا شراب کے حرام ہونے کا، اب یہ جو شراب ہے یہ میرے لیے دوا نہیں بن سکتی کسی صورت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری مٹکا بھی بہا دیا۔ یعنی اتنے برسوں پرانی عادت تھی، نبی علیہ السلام کا ایک حکم سنتے تھے اس پر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اب یہ صحابی تھے، ابھی دیکھیں ابھی دروازے میں سے داخل ہو رہے ہیں، اب اس دروازے میں سے کوئی داخل ہو رہا ہو، نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے کسی بات میں صحابہ کو فرما دیا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اب وہ دروازے میں سے داخل ہو رہے ہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ راستہ ہے، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آپ دھوپ ہے، چھاؤں ہے، اب بیٹھو۔ فرمانے لگے اب نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دے دیا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں چل کر جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر فوراً عمل کرتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکے کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر سواری کو، اب کافی لوگ ساتھ سفر کر رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، جاتے ہوئے ایک جگہ پر رکے اور ایک سائڈ والے کنارے پر چلے گئے اور ایسے جا کر بیٹھے جیسے تقاضا کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ کر آ گئے۔ کسی نے پوچھ لیا آپ نے تقاضا بھی نہیں کیا، آپ وہاں پر چلے گئے، بیٹھ کر واپس آ گئے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، میں جب اس جگہ سے گزرا تو نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر تقاضا کیا، پھر آ کر بیٹھ گئے، اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میں اس جگہ پر ویسے ہی گزر گیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتنا خیال رکھتے تھے وہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ باب النساء ہے، مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہے جس کو باب النساء ہے۔ اب وہ دروازہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا کہ یہ باب النساء ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ اس دروازے سے صرف عورتیں ہی داخل ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن لی، اس کے بعد جتنی میری زندگی تھی، اپنی پوری زندگی کے اندر میں کبھی بھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو وہ اکابر تھے کہ جن کی بہت شان والے لوگ تھے، امت میں ہر دور میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو صحابہ کا نمونہ تھے، ان کے روحانی فرزند، ان کے جانشین، ان کے وارث، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھ لیں اکابر علماء دیوبند کو تو اتباع سنت کو دیکھ لیجئے، دیکھ کر سن کر واقعات سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ کو کچھ واقعات سنا دیتا ہوں۔ اس قافلے کے امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرنگی نے پولیس پیچھے لگا دی، پکڑ کر پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے 3 دن روپوشی میں گزارے، 3 دن چھپ کر گزارے۔ 3 دن چھپنے کے بعد اب فرنگی تلاش کر رہے تھے کہ ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ 3 دن روپوشی کے بعد باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ آپ چھپ جائیں، آپ چھپیں گے نہیں تو فرنگی پکڑ کر لے جائیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑائی، مجھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں غار ثور کے 3 دن کے چھپنے کے علاوہ کوئی اور چھپنا نظر نہیں آیا۔ اب یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چھپ کر اپنی جان چھڑاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اس قافلے کے ایک اور بزرگ جو اپنے وقت کے فقیہ تھے، گنگوں میں رہنے والے تھے، حضرت گنگوہی کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ آخری وقت پر موتیاں آنے کی وجہ سے نظر نہیں آیا کرتا تھا، ان کو نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی سرما لگا رہے ہیں۔ کسی نے کہا سرما تو بینائی کو تیز کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو تو موتیا اتر آیا، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ فرمانے لگے میں بینائی کو تیز کرنے کے لیے نہیں لگا رہا، میں سرمے کو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر لگا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں اس قافلے کے ایک اور بزرگ جو مالٹا کی جیل میں قید ہے، حضرت شیخ الہند کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل کے لوگوں کو حدیث اور تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ اس قافلے کے ایک اور بزرگ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ نبی
کبھی وضو نہیں لگایا. اللہ اکبر. تھانہ بھون مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی ماضی پر نظر دوڑائی, مجھے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک عمل بھی ایسا نظر نہیں آیا جو میری آقا کی سنت کے خلاف ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی بات فرمائی. ایک اور بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک واعظ اور خطیب کے طور پر قبول کیا, تو وہ 18 سال مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے. جب واپس تشریف لائے تو اپنے مدرسے کے اندر کیکر کا درخت لگا دیا. کسی نے کہا مدرسہ بناتے ہوئے کیکر کا درخت تو نہیں لگاتے. فرمانے لگے میں یہ درخت اس لیے لگا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو بیعت رضوان کی تھی وہ کیکر کے درخت کے نیچے کی تھی. میں اس درخت کو اس لیے لگا رہا ہوں کہ جب میں باہر آ کر اس درخت کو دیکھوں گا تو مجھے نبی علیہ السلام کی یاد آ جائے کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس قافلے کے ایک اور بزرگ ہیں, ان کے نئی مناسبہ دیکھ لیجئے, جو اپنی بستر کو اپنی پیٹھ پر رکھ کر ہر امتی کے دروازے پر جا رہا ہے. یہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. اپنے آقا کے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت عطا کر دیجئے. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی. اللہ نے ان کا ایسا فیض پھیلایا کہ آج کروڑوں انسان جو ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے راستے پر آ چکے ہیں, سیدھے راستے پر آ چکے ہیں. پھر دیکھیں اس قافلے کے ایک اور امام مولانا احمد علی لاہوری زندگی کو دیکھ لیجئے. ایک سکھ کے بیٹے تھے اور اللہ نے ایمان لانے کی سعادت نصیب فرما دی. فرماتے ہیں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے. فرماتے تھے اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے, وہ چاہے تو سید کے بیٹے سے ہیر لکھوا دے, چاہے تو سکھ کے بیٹے سے تفسیر لکھا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ, یہ وہ اکابر تھے جو نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کر لیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو بندہ بغض رکھتا ہے اس کے لیے بندہ دل میں بغض رکھے. یہ چھٹا تقاضا ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض ہوگا اس کے دل کے اندر بغض رکھنا. اللہ اکبر. بدر کے میدان میں دشمن کی صفوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بھی موجود ہے. اب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ آقا عبد الرحمن آیا ہے, مجھے جانے دیجئے, میں اس کا کام تمام کر دوں. اللہ اکبر. آپ سوچیں تو صحیح, سگا بیٹا مخالف سمت میں آیا اور اجازت لے رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے, یہ آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے, میں اس کا کام تمام کر دوں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ایسی تھی ان کو. بدر کے میدان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے حقیقی والد آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے حقیقی والد کا معاملہ نپٹا دیا. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ میری آقا کا دشمن ہے. ایسی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خالو عاص بن حشام آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خالو کا مقابلہ کیا. وہ آگے سے کہنے لگا کہ تو میرا بھتیجا ہے, تو میرے مقابلے میں کیوں آ گیا؟ کہنے لگے میرے آقا کی محبت کے سامنے سب رشتہ داریاں پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں اپنے باپ عتبہ بن ربیع کے مقابلے کی طلب کیا, وہ مقابلے کے لیے نہ آیا. چنانچہ یہ ایمانی غیرت ہوا کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنا, جو آقا علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے دل میں دشمنی رکھنا. نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا 7واں تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. کثرت کے ساتھ یعنی صحابہ اکرام تو نبی علیہ السلام کا ذکر ایسے کرتے تھے, مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کو سنانا, نبی علیہ السلام کی زندگی پر تذکرہ کرنا, اتنے خوش ہو کر تذکرہ کیا کرتے تھے کیونکہ دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تھی. حقیقت بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام انسان کو زندگی پر یاد آتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے سنت, یاد اٹھتے ہوئے سنت, لیٹتے ہوئے سنت, ہر چیز میں بندے کو سنت یاد آتی ہے, آنی چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ خطبے کے لیے بیٹھے. اب نبی علیہ السلام کی ایسی محبت تھی دل کے اندر, نبی علیہ السلام نے پردہ بھی فرما لیا تھا. تو اب خطبے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی خطبے کے لیے بیٹھنے لگے اور یہ پڑھنے لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے تھے, رونا شروع کر دیتے تھے. نبی علیہ السلام کی یاد آ جاتی تھی ان کو. اللہ اکبر کبیرہ.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ایک مرتبہ سن ہو گیا. کسی نے کہا کہ جو انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لے لیں. کہنے لگے یا محمد. جیسے ہی یہ بولا پاؤں سن ٹھیک ہو گیا. ایسی نبی علیہ السلام کے ساتھ دل کے اندر محبت بھی ہو گیا. ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی. جس وقت وہ اذان دیتے تھے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لا رہے ہوتے تھے. بہت عرصے کے بعد جب بلال رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ واپس مدینہ منورہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد تشریف لائے تو جب تشریف لے آئے تو اس وقت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے تقاضا کر دیا کہ آپ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کی اذان دے دیں. اللہ اکبر. اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار نہیں کر سکے, لیکن جس وقت انہوں نے اذان دینا شروع کی گھر کے اندر, گھر سے عورتیں باہر نکل کر سڑک پر رو رہی تھی اور گھر مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر جو مرد تھے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان سن کر رو رہے تھے. ان کو آقا علیہ السلام کی یاد آ گئی تھی اس وقت. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا 8واں تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہونا. یہ 8واں تقاضا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوسری روایت میں آیا کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا. تو صوبان رضی اللہ عنہ اس وقت حاضر تھے, فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے غلام بیدام, ہم تو آپ کے پاس ہر وقت حاضر رہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم ہر وقت آپ کے پاس حاضر رہتے ہیں, تو آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صوبان تم مجھ سے محبت کرتے ہو, تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے, مگر تم نے میرے چہرے کو دیکھا, تم نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا, اللہ کا قرآن اترتے ہوئے دیکھا, لیکن جن لوگوں کے لیے میں اداس ہوں, دعا کر رہا ہوں, صوبان یہ وہ لوگ ہیں جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا وہ اس وقت دنیا میں پیدا ہوں گے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, وہ اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے, میری سیرت کا تذکرہ سنیں گے, میرے فضائل کا تذکرہ سنیں گے, اور غیبانہ تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہو جائے گی. سبحان, اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنا مال اولاد سب دے کر میری زیارت کر لیں تو وہ میری زیارت کر لیتے. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ کے وقت مدینہ, رات کے وقت میں مدینہ کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے, حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے. تو ایک جگہ پر پہنچے, تو ایک دروازے پر پہنچے تو ایک بڑھیا عورت تھی, نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی. فوراً رک گئے, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اس بڑھیا نے پوچھا کہ کون آیا؟ کہنے لگے امیر المومنین. اس بڑھیا نے کہا کہ اے امیر المومنین, رات کا وقت آپ میرے دروازے کے اوپر فوراً دروازہ کھول دیا, اور ان کو کہنے لگے کہ چارپائی پر بیٹھ جائیں. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے چارپائی پر ایک شرط پر بیٹھوں گا. کہنے لگے کیا شرط؟ وہ بھی ایک شعر پڑھ رہی تھی. کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ کہ مجھے, وہ شعر یہ پڑھ رہی تھی, اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اور نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن اکٹھا اٹھانا. اس شعر میں تم ایک اضافہ کر دو. فرمانے لگے اضافہ یہ کر دو کہ اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرنا. اس شعر میں تبدیلی یہ کر دو, عمر کا نام بھی اس میں شامل کر دو. اللہ مجھے اور عمر کو قیامت کا دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شوق اتنا تھا. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا, بیوی کہتی ہے کہ ہائے افسوس آپ کے جانے کا وقت آ گیا. تو آگے سے کہنے لگے کیا خوشی کی بات ہے, آج موت آئے گی, کل نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ سے میری ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. اج سکھ فترہ دی مدیری ہے, کیوں دلڑی اداس کدیری ہے, لولو وچ شوق چنگیری ہے, اج نانے نی لائیاں کیوں جڑیاں, مکھ چن بدر شاشانی ہے, متھے چم کے لاٹ نورانی ہے, کاری زلف تے اکھ مستانی ہے, مقبول اکھیاں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جہان آکھاں, سچ آکھاں کے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ہونا اور آپ علیہ السلام کی یاد دل میں آنا, یہ ملاقات
یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کے تقاضوں میں ایک تقاضا. نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا نواں تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے امت کے لیے جو غم دیا تھا وہ ہمارا غم بن جائے. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا نواں تقاضا یہ ہے. اب نبی علیہ السلام کو کی زندگی کو دیکھیں, ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. رات کا وقت ہے, آخری وقت آیا ہوا ہے. رات کے وقت کے اندر نبی علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہمیں بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے شاید نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اور رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں, یا ربی امتی یا ربی امتی, کہ اللہ میری امت پر رحم فرما دیجیے, اللہ میری امت پر رحم فرما دیجیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی جیسے ہی ہر وقت امت کا تذکرہ, ہر وقت امت کا تذکرہ. جب آخری وقت آ گیا, جبرائیل علیہ السلام جس وقت روح قبض کرنے کے لیے آئے, دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے, اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت مانگی. نبی علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ فرمانے لگے اللہ نے آپ کو یاد فرمایا. اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے اللہ رب العزت سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے, پھر دوبارہ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا. یعنی نبی علیہ السلام کے دل کے اندر امت کا غم تھا کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جنت میں چلی جائے. اس غم کو دل کے اندر بسانا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا نواں تقاضا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا 10واں تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا, کثرت کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سید القرا ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھو گے فائدہ ہوگا. فرمایا انہوں نے صحابی نے فرمایا میں آپ پر تیسرا حصہ درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھو گے زیادہ اجر ملے گا. فرمانے لگے کتنا؟ آدھا حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھو گے اور زیادہ اجر ملے گا. اے اللہ کے حبیب میں 2/3 آپ پر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اور پڑھو گے اور زیادہ ثواب ملے گا. کہنے لگے کہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزاروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری بات سنا کر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ابن ابن دنیا نے اس کو ابن دنیا نے روایت کیا اور نومیری نے اپنی کتاب اعلام میں نقل کیا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک اونچا مقام دیا جائے گا. اب جہاں پر وہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, لمبا قد ہوگا ان کا, اور جیسے کٹی ہوئی شاخ میں کھجور کا درخت لٹکا ہوا تھا, اللہ ان کو اتنا لمبا قد عطا فرما دیں گے. وجہ کیا ہوگی؟ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے. اتنا لمبا قد عطا فرما دیں گے اللہ رب العزت. تو اس وقت آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے جب وہ دیکھیں گے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے کو دیکھیں گے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. آدم علیہ السلام اس وقت پکاریں گے نبی علیہ السلام کو کہ اے احمد, اے احمد. اس وقت نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے بشر کے باپ فرمائیے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آدم علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ میں اپنے تہبند کو کس کر باندھ لوں گا. جیسے دیہات کے اندر کوئی بندہ جب کام کرنے لگتا ہوگا تو تہبند کو کس کر باندھ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی تہبند کو کس کر باندھ لوں گا. پھر فرمایا میں ملائکہ کے پیچھے تیزی سے چلوں گا اور ان کو کہوں گا یہ جو میرا امتی آپ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس کو رک جا. وہ بولیں گے, فرشتوں کو کہیں گے کہ اے میرے رب کے کرندو ذرا رک جاؤ. وہ آگے سے جواب دیں گے ہم تو سختی عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے, ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے میں فرماتے ہیں میں جب ملائکہ کی یہ بات سنوں گا اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی کے اوپر رکھوں گا. میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی کے اوپر رکھوں گا اور اللہ
کہوں گا کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھے رسوا نہیں کریں گے. یہ ایک عاجزی کا عمل ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریں گے. اپنے ریش پر اپنے بایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ یہی کیا تھا, مجھے قیامت والے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے, عرش کے اوپر سے آواز آئے گی, اے میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میدان کی طرف لے آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام اس وقت اس بندے کو واپس میدان کی طرف لایا جائے گا. نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پردہ نکالیں گے اور اس پردے کو انگلی کے پور کے برابر کا پردہ ہوگا. اس پردے کو میزان میں ڈال دیا جائے گا. دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا, بایاں ہلکا ہو جائے گا. اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے, ایک پکارنے والا کہے گا یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اے اللہ کے نمائندے فرشتوں تھوڑی دیر رک جاؤ, مجھے اس قریب شخص سے پوچھ تو لینے دو, تعارف تو کر لینے دو, یہ کون سی ہستی ہے. تو وہ آگے سے کہیں گے میرے باپ. وہ بندہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور آپ کتنے پیارے ہیں, آپ کون ہیں. اس وقت آپ نے میری لغزشوں کو کم کر دیا, میرے غموں پر آپ نے ترس کھا لیا. نبی السلام اس وقت جواب دیں گے میں تمہارا نبی امتی ہوں اور یہ تمہارا وہ درود شریف ہے جو ترین تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا, یہ تمہارے اس وقت کام آ گیا جس وقت تمہیں اس کی ضرورت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر سچائی کی خاطر کو دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر کہ بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.